اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ينزل عليكم من خير من ربكم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم نبی سے یہ نہ کہو رائنا، بلکہ یہ کہو انظرنا، اور تم غور سے سنو، اور کافروں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ نہیں چاہتے اور نہ مشرکین ہی چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل کی جائے۔ اللہ اس کے لیے اپنی رحمت خاص کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو کافروں کے اقوال و افعال کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہوئے آپ کے ذات گرامی کی توہین کے طور پر بعض الفاظ استعمال کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب وہ یہ کہنا چاہتے کہ ہماری بات سنیں تو اس مفہوم کے لیے اسم اعلانہ کے بجائے رائنا کہتے، جس کا اصل مفہوم تو یہ ہے کہ ہماری طرف توجہ کیجیے، جس کا مادہ رائی ہے، مگر وہ اس سے رعونہ مراد لیتے جس کا مادہ ران، اوچھا پن یا ناسمجھی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء میں۔ اور یہ جو یہودی ہیں ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ کلمات کو ان کے مقامات سے بدل دیتے ہیں، اپنی زبانوں کو بل دے کر سچے دین کے مخالف خلاف تانہ زنی کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور ہم نے نہیں مانا، اور کہتے ہیں سنو اگرچہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں کچھ سنایا جائے، اور آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں رائنا، اور بے شک اگر وہ کہتے ہم نے سن لیا اور مان لیا اور کہتے ہماری بات سنیے، ہماری طرف نظر کیجیے، تو ان کے حق میں بہتر ہوتا اور نہایت مناسب ہوتا، لیکن اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، تو تھوڑے ہی ہیں جو وہ ایمان لاتے ہیں۔ اسی طرح احادیث میں آیا ہے کہ جب یہ سلام کہتے تو السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہتے، اور سام کے معنی موت ہیں، اسی لیے ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم ان کے سلام کے جواب میں صرف وعلیکم کہیں، اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ ہماری بد دعا ان کے حق میں قبول ہوتی ہے اور ان کی ہمارے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اہل ایمان کو کافروں کے ساتھ قول و فعل میں مشابہت سے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قیامت سے پہلے تلوار کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے تاکہ اللہ واحد لا شریک کی عبادت کی جائے۔ میرا رزق میرے نیزے کے سائے تلے رکھ دیا گیا ہے۔ ذلت و رسوائی اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے جو میرے حکم کی مخالفت کرے، اور جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ اس حدیث میں کفار کے ساتھ ان کے اقوال و افعال، لباس، تہواروں، عبادات اور ان امور میں مشابہت اختیار کرنے سے شدید ممانعت اور بہت سخت وعید آئی ہے، جن کا ہمیں نہ حکم دیا گیا ہے اور نہ ہماری شریعت میں ان کا کوئی وجود ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ اے اہل ایمان تم گفتگو کے وقت اللہ کے پیغمبر سے رائے نہ کہو۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے منع فرمایا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ایک یہودی رفع بن زید نامی ایک یہودی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جب گفتگو کرتا تو کہتا اپنا کان میری طرف لگائیے اور سنیے، نہ سنوائیے جائیں۔ مسلمان سمجھتے تھے کہ شاید انبیاء کرام علیہ السلام کی تعظیم کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ یہ کہتے کہ آپ معزز ہیں، گھٹیا نہیں ہیں، جیسے کہ سورہ نساء میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو منع کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی سے بات کرتے ہوئے رائے نہ کہا کریں۔
اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ نہیں چاہتے اور نہ مشرکین ہی چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی خیر و برکت نازل کی جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان بندوں کو اس بات سے مطلع فرما رہا ہے کہ کافروں کو اور اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکوں میں سے ان سے شدید عدوت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے ان کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے تاکہ ان کے درمیان ہر قسم کے تعلقات محبت کو ختم کر دیا جائے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر فرمایا کہ یہ اس کا اپنے مومن بندوں پر بہت بڑا انعام و اکرام ہے کہ اس نے انہی کے اس کامل اور اکمل دین و شریعت سے نوازا ہے جسے اس نے اپنے پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ صدق اللہ العظیم۔